ابو بکر البغدادی اور ابو محمد الجولانی نے اس یونیورسٹی میں دہشت گردی کی ٹریننگ لی تھی اور یہاں سے وہ پاس آؤٹ کر کے نکلے تھے۔ آخر $10 ملین جس کے اوپر انعام رکھا گیا ہے، وہ دہشت گرد اتنی آزادی کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے؟ دمشق تک ان کی فوجیں پہنچ چکی ہیں اور سیریا اور شام کے پاس نہ فوجی بیڑے بچے ہیں، نہ فوجی ٹھکانے بچے ہیں اور نہ ہی ریسرچ سینٹر بچے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی یونیورسٹی کی کہ جس نے دنیا کو بڑے بڑے ٹیررسٹ دیے، کہ جن کی حرکتوں، جن کی کرتوتوں کو سننے کے بعد، ان کی حیوانیت کو سننے کے بعد لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، جسم تھرا جاتا ہے۔ اپنی بات کو ہم شروع کر رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اتفاق سے، جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی بہت تعجب ہوگا۔ ابھی چند سالوں میں جو بڑے بڑے ٹیررسٹ جن کے نام آپ نے سنے ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کہاں ملے، کیسے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے خطرناک قسم کی دہشت گرد تنظیمیں بنائیں؟ مثال کے طور پر ابراہیم عواد البدری السامری، جسے ابو بکر بغدادی کہا جاتا ہے، سمیر الخلیفاوی لیڈر تھا IAS کا، جسے حاجی بکر کے نام سے جانا جاتا ہے، یا احمد الشرع ابو احمد الجولانی یا الگولانی، جو بھی تحریر الشام کا لیڈر بن کر ابھرا ہے اور پہلے IAS کا لیڈر تھا۔ یہ لوگ کہاں تھے، کیسے ملے، ہم سارا فیکٹ آج ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جس وقت عراق اور شام میں القاعدہ اور IAS نے اپنے پیر پسارنے شروع کیے اور وہاں پر اپنی دہشت پھیلانی شروع کی، تو وہاں پر عراق کی فوج نے بہت سے خطرناک اس وقت کے دہشت گردوں کو پکڑا اور اس کے بعد امریکیوں کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ عراق میں بہت سی بڑی بڑی جیلیں تھیں، پہلے صدام نے بنائی تھی، ابو غریب جیل بہت مشہور تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خطرناک قسم کے جو دہشت گرد تھے، ان کو امریکی فوج لے کر گئی ایک جگہ کے اوپر جس کا نام تھا کیمپ بوکا۔ جی ہاں، ان تمام دہشت گردوں کا جو سینٹرل پوائنٹ اور مرکز تھا جہاں پر یہ سب جمع ہوئے تھے، اس کا نام تھا کیمپ بوکا۔ کیمپ بوکا، اس جیل کو 2003 میں امریکیوں نے بنایا، پینٹاگن میں اس کی ڈیزائننگ ہوئی، اس کی پلاننگ ہوئی، وہیں سے لوگ آئے اس کو بنانے کے لیے، اور اس کے بعد 2009 تک یہ امریکیوں کے اختیار میں تھا۔ وہ بڑے بڑے خطرناک خونخوار دہشت گرد جنہیں عراقی فوجیوں نے پکڑا تھا اور اس کو امریکی فوجیوں کے حوالے کیا تھا، 2009 میں امریکی کہتے ہیں کہ اب یہ کیمپ بوکا آپ کے حوالے ہے۔ اور عراقی فوجیوں نے عراقی اتھارٹیز نے جب کیمپ بوکا کو دیکھا تو پوچھتے ہیں کہ وہ جو خطرناک خونخوار قسم کے دہشت گرد جنہیں ہم نے پکڑا تھا، وہ ٹیررسٹ کہاں گئے؟ تو عجیب جواب ملتا ہے پینٹاگن سے، ان کو خط میں لکھ کے جواب آتا ہے کہ ان کو ہم نے رہا کر دیا کیونکہ ہماری کورٹ میں ان کے خلاف کوئی خاص ثبوت نہیں ملے۔ ابو بکر بغدادی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر آپ کی نظر میں وہ ٹیررسٹ ہیں اور آپ کی نظر میں وہ خطرناک ہیں تو آپ دوبارہ ان کو اریسٹ کیجئے اور اپنی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلائیے۔ 2003 سے لے کر 2006 تک یہ سارے خونخوار دہشت گرد کیمپ بوکا میں ہوتے ہیں، ملتے ہیں ایک ساتھ، اور بہت ہی کھلی فضا وہاں کی ہوتی ہے، انہیں خاص کوئی ٹارچر نہیں کیا جاتا ہے، سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ جگہ جیل نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت ہوتی ہے جہاں پر انہیں کئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ابو احمد نامی ایک IAS کا بڑا لیڈر ہے جس نے دا گارڈین کو جب اپنا انٹرویو دیا تو اس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ کیمپ بوکا کی جو جیل تھی وہ ہمارے لیے یونیورسٹی اور اسکول کی حیثیت رکھتی تھی۔ بہرحال یہ سب آزاد ہوتے ہیں اور اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد ابو بکر البغدادی شام میں اعلان خلافت کرتا ہے، اور اس کے بعد عراق اور شام میں کس قدر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، سر قلم کیے جاتے ہیں، خواتین کی عزت لوٹی جاتی ہے، کس قدر انبیاء کی مزاریں اور مسجدوں کو پامال کیا جاتا ہے اور مسمار کیا جاتا ہے، کس طریقے سے شہروں کو تاراج کیا جاتا ہے، کیسی افراتفری مچتی ہے عراق اور شام کے علاقوں میں، ان سب سے آپ باخبر ہیں۔ اس دوران کس قدر اسلام اور مسلمانوں اور جہاد کا نام خراب کیا گیا ہے، اس سے آپ آگاہ ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیمپ بوکا ہی کیوں ان دہشت گردوں کو کیمپ بوکا میں ہی رکھا گیا؟ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ کیمپ بوکا در حقیقت ابو بکر البغدادی کو خلیفہ بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کی خلافت کے اعلان کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر IAS کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ ابو بکر بغدادی کے ساتھی جو اس کے ساتھ کیمپ بوکا کی جیل میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنہا شخص تھا کہ جسے جیل کے ہر علاقے میں جانے کی اجازت تھی، ہر کسی سے بات کرنے کی اجازت تھی، ہر سیل میں اس کی رسائی تھی، ہر جگہ یہ پہنچ سکتا تھا، یہ امریکی فوجیوں سے بات کرتا تھا، اور امریکیوں کو سب سے زیادہ اعتماد تمام قیدیوں میں ابو بکر البغدادی کے اوپر تھا۔
تو ابو بکر البغدادی کا ساتھی جو IS کا ایک لیڈر ہے جس کا نام ابو احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ داعش کی بنیاد اسی بوکا کیمپ میں پڑی تھی۔ اگر یہ بوکا کیمپ نہ ہوتا تو داعش نہ ہوتا۔ بوکا کیمپ وہ جگہ ہے جس نے داعش کو اور اس کی آئیڈیالوجی کو تشکیل دیا۔ تو یہاں تک ہم نے ابو بکر البغدادی کی اور اس کے کردار کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے چلتے ہیں یہ ابو محمد الجولانی کی طرف، جس کا نام آج کل بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، اس کا کیا کردار رہا۔ تو دوستوں، ابو محمد الجولانی کا تعلق یا الگولانی کا تعلق گولان ہائٹ سے ہے، جہاں سے اس کے دادا کو اسرائیلیوں کی وجہ سے بھاگنا پڑا تھا، اور آج اسی جولانی کی وجہ سے شام کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، اور ابھی تک ان کا اسرائیلیوں کے خلاف منہ نہیں کھلا ہے۔ یہ بشار اسد کو بھگانے کا ان کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کا سیریا کے اوپر قبضہ کروانا تھا۔ اس وقت ابھی اسرائیلیوں نے فوجی ٹھکانوں کے اوپر جہاں پر ذخیرے تھے ہتھیاروں کے، جہاں پر ان کے ایئرکرافٹس تھے، جہاں پر ان کے سارا ملٹری بیس تھا، اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن یہ جناب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمارے اندر جنگ کی طاقت نہیں ہے، اور سیرین عوام کے اندر جنگ کی طاقت نہیں ہے، ہم کوئی دوسری جنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالی جو ہمیں خطرہ تھا وہ حزب اللہ سے اور ایرانیوں سے تھا، ہم نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اب سیریا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی ہم امریکہ اور اسرائیل کے حق میں اپنا کام کر چکے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں تم بس شیعہ سنی کے بحثوں میں مست رہو۔ بہرحال جولانی بھی تقریباً 5 سال تک کیمپ بوکا میں ابو بکر البغدادی کے ساتھ تھا، وہیں پر اس نے تربیت پائی، اور ابو بکر بغدادی کے ساتھ ہی وہ آزاد ہوا، اور اب بغدادی نہیں، اسے ڈالر سے بھرا ہوا بیگ دے کر شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ 2011 میں النصرہ نام کا ایک گروپ، دہشت گرد گروپ سیریا میں بنایا، جو القاعدہ کی برانچ تھی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل تھی۔ بہرحال 2011 کے بعد 2013 میں یہی الجولانی البغدادی سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی القاعدہ اور IS گروپ سے الگ ہو جاتا ہے، اور 2017 میں یہ شام میں ایک اور دہشت گرد تنظیم کہ جس کو ابھی تحریر الشام یا STS کہا جاتا ہے، جو اس وقت سیریا پر حاکم ہے اور سیریا کے اوپر قابض ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیں اس کا کیا ہونے والا ہے، ابھی ہمارے لیے بہت واضح نہیں ہے صورتحال۔ اس نے وہ تنظیم بنائی اور اس وقت بہرحال وہ سیریا کے اوپر حاکم ہے۔ لیکن یہ جولانی جو اس وقت بہت ہی ماڈریٹ، بہت ہی نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں، جس نے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو قتل کیا، مارا، IS کا لیڈر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس کے گردن کے اوپر نہ جانے کتنی خواتین کی عصمت لوٹنے کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، کتنے بچوں کا قتل، کتنا خون و غارت اس کے حوالے ہے۔ ابھی اس چہرے میں بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریبل ہے اور یہ تو انقلابی ہے۔ ان کی تاریخ جا کے آپ دیکھیں یہ کہاں سے آگے بڑھیں۔ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل نے اپنی حیوانیت غزہ کے اوپر کی، فلسطین کے اوپر کی، تو اس وقت یہ STS گروپ کیا کر رہا تھا؟ اس وقت انہوں نے غزہ کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ اس وقت انہوں نے غزہ کی حمایت میں آواز کیوں بلند نہیں کی؟ ان کی گولیاں اور ان کی بندوقیں غزہ اسرائیل کی طرف کیوں نہیں گئیں؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ابھی ایک چیز جو جولانی کے انٹرویوز میں اور اس کی باتوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہا ہے۔ ایک کہ ہم سیریا کے لیے آئے ہیں، ہمیں سیریا کی فکر ہے، اس زمین کی فکر ہے، یہاں کے لوگوں کی فکر ہے، ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی تھیں، کہتا ہم ان کے لیے آئے، ان کو ہم نے آزاد کرایا۔ کس سے؟ دوسری بات ایران سے اور بشار الاسد سے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سیریا کی اتنی ہی فکر ہے تو دمشق تک اسرائیل پہنچ گیا، آپ کوئی بات وہاں پر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود امریکہ اور اسرائیل نے ہی آپ کو بنایا ہے۔ کہاں پر؟ کیمپ بوکا پر، جہاں پر اسرائیل کی مفاد کے لیے آپ کو تیار کیا گیا ہے، اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ آئیں، اور سنی شیعہ والی تعصبی ذہنیت میں آپ نے مسلمانوں کو الجھا کر رکھا ہے۔ جب الجولانی سے انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں ویسٹ اور مغرب سے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں ساری مشکل جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ سے ہے، اور ہماری ساری لڑائی ایران اور حزب اللہ سے ہے۔ وہی حزب اللہ کہ جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اپنی شہادتیں دی ہیں، اپنے رہبروں کو قربان کیا ہے، یہ اسی حزب اللہ کے مخالف ہیں۔ اب حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے؟ تو میرے دوستوں، آپ ان تمام گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت والی باتوں میں نہ آئیں، حق اور باطل کا فیصلہ آپ خود کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔